اسے کون عزت دے گا؟ جس پہ اللہ ناراض ہو جائے اسے کبھی عزت نہیں ملتی۔ آج ہم میں سے ہر انسان اس بات کا گلہ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں؟ ہم مسلمان زبان کے تو ضرور ہیں لیکن عمل کے معاملے میں ہم بہت کورے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھیں کسی فرشتے کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کرے، اور زمین کے اوپر کسی اور مخلوق کی یہ مجال نہیں ہے۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، کسی جاندار، کسی جانور، درندے، پرندے، چرندے اور مچھلیوں، تیرنے پانی کے اندر مخلوق، کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے، سب کرتے ہیں۔ لیکن وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، انسانوں میں بہت زیادہ ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، اس لیے اللہ کا ان پہ عذاب حق ہو گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ دنیا کمائیں، آپ کو حق ہے، لیکن دنیا بھی تب ملے گی جب ہمارا مالک ہم پہ راضی ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 124، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اب آپ یہ بات یہ کہیں گے کہ لو جی کافروں کے پاس کیوں ہیں؟ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ اپنی خوشی سے ایگریمنٹ کیا تھا۔ ایک شخص ایگریمنٹ میں شامل ہی نہیں ہے، اس کی زندگی، اس کا جینا، اس کو مرنا، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں نے انہیں بہت کچھ دیا ہے نا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے میرے نبی آنکھ بھر کے بھی ان کی طرف نہ دیکھنا کہ اگر ان کے پاس مال و دولت بڑا ہے، ان کی بلڈنگز بڑی اونچی ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی بڑی ہے، ان کے پاس اولادیں، مال و دولت سب کچھ بڑا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ تو صرف میں نے انہیں آزمانے کے لیے، فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے دیا ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اصل رزق تیرے رب کے پاس ہے اور وہی باقی رہنے والا اور بہتر ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گے، نہیں لاپرواہی برتیں گے، کیا ہو جائے گا؟ جی کچھ نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ اس کے جواب میں دنیا کے اندر اس کی معیشت ان پہ تنگ کر دیں گے۔ آپ دیکھیں آج سے 10 20 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے پاس پیسے کی فراوانی اتنی نہیں تھی، لیکن ہمارے آباء کی زندگیوں میں سکون بڑا تھا۔ آج پیسے کی فراوانی ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ جتنا زیادہ پراپرٹیز، جتنی زیادہ یہ اثاثے آتے جاتے ہیں، پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کے ذکر سے اعراض کیا، کمائی کے معاملے میں نہیں دیکھا کہ یہ آنا چاہیے تھا یا نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہیں پہ ختم نہیں ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا۔ نماز نہ پڑھنا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، اللہ کے احکامات کو فراموش کرنا آج ہمیں بڑا خوشکن لگتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت خوفناک ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پھر انسان اللہ سے کہے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا۔ یہ سورۃ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ، اس کی آخری رکوع ہے۔
اپنے گھروں میں ضرور اٹھا کے دیکھنا، کیا میں اپنے پاس سے تو بات نہیں کر رہا؟ اگر یہ اللہ کی بات ہے تو مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ مجھے کہے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ مجھے اندھا کیوں کر کے اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، جب کہ میں دیکھنے والا تھا، میں بینا تھا۔ قال، اللہ رب العزت فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، تو نے انہیں بلا دیا۔ فنسیتہا، کسی کو کوئی یاد نہیں رہا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج کے دن میں نے تمہیں بلا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح اللہ بدلہ دے گا جو شخص حد سے بڑھتا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات کی پرواہ نہیں کرتا، اس پہ ایمان نہیں رکھتا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب سخت بھی بڑا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔